السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ یہی مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کا فضل ہے اس پر، بار بار اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نبی اور رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اللہ پاک کا چناؤ ہے، اللہ پاک کا انتخاب ہے۔ اس میں نہ ہمارا کوئی خاندانی شرافت کو دخل ہے، نہ ہمارے پیسوں کو دخل ہے، ہماری کسی بھی چیز کو جس کو کسب کہتے ہیں، کسب کاف سین با، جس کو کسب کہتے ہیں، آدمی کا کوئی عمل دخل کسی بھی چیز کے اندر، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ کا محض فضل، کرم، رحم ہوا کہ ہم جیسوں کو اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنے لیے جس کا چاہتے ہیں انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ اپنے لیے جس کا چاہتے ہیں انتخاب کرتے ہیں۔ اس کو میں نے مسلمان بنانا ہے، اس کو میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرنا ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور امتی اپنے نبی کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی ماں سے بھی زیادہ ہے، اپنے باپ سے بھی زیادہ ہے، اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی زیادہ ہے، اپنے اکلوتے بیٹے سے بھی زیادہ ہے۔ اپنی ہر وہ چیز جو اس کی نگاہوں میں اچھی لگتی ہے، نبی کا تعلق اپنے امتی کے ساتھ وہ انتہا سے زیادہ ہے، اور اپنے امتی کا نبی کے ساتھ تعلق وہ ہر لحاظ سے انتہا سے زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ والی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ میرا مفہوم اور ترجمہ ہے قرآن پاک کی آیت کا اور اللہ کے رسول کی ایک بات کا۔ قرآن پاک کی آیت کہاں پر ہے؟ یہ سورہ احزاب 21واں پارہ، سورہ احزاب کا پہلا رکوع، اس پہلے رکوع کی چوتھی پانچویں آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ اولا اقرب کے معنی میں، اولا اقرب کے معنی میں کہ نبی ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ تمام ایمان والے جتنے بھی ہیں ان سب کی مائیں ہیں۔ یہ یہاں کا خطاب ہے۔ اسی سورہ احزاب میں، یہ سورہ احزاب دو حصوں میں ہے، پاؤ حصہ 21ویں پارے میں اور پاؤ حصہ اس کا 22ویں پارے میں۔ اس پاؤ حصے جو 22ویں پارے میں ہیں اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں یہ تمہاری مائیں ہیں، جو چیز نبی کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث بنتی ہے، زندگی کے اندر بھی وفات کے بعد بھی۔ ان میں سے ان ایذا اور تکلیفوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی ایمان والے کو نبی کے بیوی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ پردہ اپنی جگہ پہ، یعنی ماں سے تو پردہ نہیں ہے، لیکن یہ تمہاری مائیں بھی ہیں
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب انہی تم اپنی ماؤں سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پڑ گئی، تمہیں نبی نے گھر بھیجا، جاؤ اماں جان عائشہ کے گھر سے کوئی چیز لے آؤ، تو تم دروازہ کھول کے اماں سے یوں آمنے سامنے کوئی چیز نہیں لے سکتے. وجہ ماں تو ہے وہ تمہاری، لیکن اس طرح پردے کا حکم بھی تمہارا باقی رہے گا مرتے دم تک. پردے کا حکم بھی تمہارا باقی رہے گا مرتے دم تک. اور وہ پاک ہستیاں ہیں ساری. کون؟ امہات المؤمنین پاک ہستیاں ہیں. لیکن جب تمہیں کوئی چیز مانگنی پڑ جائے تو پھر تم نے یوں آمنے سامنے نہیں مانگنی، پردے کے پیچھے سے مانگنی ہے، پردے کے پیچھے سے مانگنی ہے. اور اس کی غرض حضور فرماتے ہیں اس سے تمہارے دلوں کی پاکی بھی تمہیں حاصل ہوگی، ان کے دلوں کی پاکی بھی حاصل ہوگی، لیکن ہے تمہاری ماں. تو نبی کا تعلق امتی کے ساتھ اس کی جان سے بھی زیادہ ہے، اور امتی کسی صورت کے اندر اپنے نبی کو فراموش نہیں کر سکتا کہیں پر بھی. ایسا نہیں ہے کہ جی ہمارا تو نبی کے ساتھ بس خاص دنوں میں تعلق ہے، بس خاص رات میں تعلق ہے، خاص وقت میں تعلق ہے. یہ تو جیسے میرا اپنی ماں سے تعلق خاص لمحات میں نہیں ہوتا، میرا اپنے باپ سے تعلق خاص لمحات میں نہیں ہوتا، میرا اپنی کوئی بھی میری محبوب چیز جب میرے دل میں سما جائے تو وہ کسی صورت میں میرے دل سے نہیں نکلتی. تو ان تمام تعلقات جس کو تعلق سے تعبیر کر سکتے ہیں، ان تمام تعلقات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہر ایمان والے کے دل میں غالب ہونا چاہیے. اب امتی کی حیثیت سے، اور ہمارے نبی آپ ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم سب آپ کے امتی ہیں. ہمارا جو تعلق ہمارے نبی کے ساتھ ہے اس کے جہات مختلف ہیں. ایک جہت ہمارے نبی کے ساتھ تعلق خالص محبت کا ہے، ایک جہت خالص محبت کا ہے. ایک جہت ہمارے نبی کے ساتھ تعلق نبی کی باتوں کے سیکھنے کے حوالے سے ہے کہ محبت، وہی حضرت شیخ لکھتے ہیں فضائل اعمال میں کہ محبت وہ تو مذہب کی جان ہے. محبت وہ مذہب کی جان ہے. جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز سے محبت، اس کے در و دیوار سے محبت، اس کے جانوروں سے محبت، اس کی ایک ایک چیز سے محبت ہوتی ہے. تو ایک نبی کی محبت آپ کی باتوں کے سیکھنے کے حوالے سے، ایک نبی کی محبت آپ کی صرف ذات کے حوالے سے، اور ایک نبی کی محبت آپ کی باتوں کو لے کر ساری دنیا میں زندہ کرنے کے حوالے سے. تو نبی کی محبت کا ایک پہلو نہیں ہے، نبی کی محبت کے بہت سارے پہلو ہیں. اور نبی کا تعلق اپنے امتیوں کے ساتھ کسی خاص لمحے میں، کسی خاص دن میں، کسی خاص حالت کے اندر وہ تعلق نہیں ہوتا. جیسے باپ سے محبت ہے تو وہ خاص رسم و رواج کے تابع نہیں ہوتا، وہ ماں سے محبت ہے وہ رسم و رواج کے تابع نہیں ہوتی. اسی وجہ سے وہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی پڑھی نہیں ہے، اس میں یہ ارشاد ہے آپ کا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر تو سرے سے ایمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی اپنی جان، اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، ساری مخلوق، دنیا کی ہر چیز، جب تک نبی کی محبت حاوی نہ ہو، نبی کی محبت غالب نہ ہو، اس وقت تک اس کے پاس ایمان نہیں ہے. صحابہ تو سچے لوگ تھے. حضرت عمر نے سامنے آئے، اللہ کے رسول آپ کی یہ والی بات ہے، اور میں جب اپنے آپ میں سوچتا ہوں تو مجھے تو اللہ کے رسول
بعض چیزوں کی محبت حتیٰ کہ میری جان کی محبت یہ مجھے زیادہ لگتی ہے آپ کی محبت کے متعلق. سچے لوگ تھے, جھوٹ تو کہہ نہیں سکتے تھے. تو اللہ کے رسول خاموش ہو گئے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ توجہ بھی ڈالی, دعا بھی مانگی. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول اس وقت میری کیفیت یہ ہے کہ آپ کی محبت مجھے ہر چیز سے زیادہ ہے. کیا فرمایا کہ الآن یا عمر, عمر اس وقت تیرا ایمان کامل ہوا. جس وقت تیرے دل میں ہر چیز سے زیادہ میری محبت آ گئی, اب تیرا ایمان کامل ہوا. تو یہ اعلان کر رہے ہیں سارا. پھر محبت اس کی چند قسمیں ہیں. ایک محبت ہوتی ہے محبت طبعی, انسان کی طبیعت کا میلان, جی مجھے تو میری بیوی اچھی لگتی ہے, یہ بیٹا ہے میرا 6 بیٹیوں کے بعد ہوا ہے, مجھے تو بس اپنے بیٹے سے محبت ہے, میں تو اپنے بیٹے کی نہ جدائی برداشت کر سکتا ہوں نہ اس کی تکلیف برداشت کر سکتا ہوں, مجھے فلانی چیز سے بہت زیادہ محبت ہے, وہ جانوروں سے محبت, بکریوں سے محبت. قربانی میں ہم جانور لاتے ہیں, تھوڑی سی خدمت کرتے ہیں, جی مجھے تو میرے بیل سے محبت ہے, مجھے تو میرے گائے سے محبت ہے. گاڑیوں سے محبت, کپڑوں سے محبت, گھروں سے محبت. تو یہ مختلف محبتیں ہیں. تو ایک محبت ہے محبت طبعی جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے. ایک ہے محبت عقلی اور ایک ہے محبت شرعی. محبت عقلی اس کا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ ہے. یہاں پر اس حدیث کے اندر جس محبت کا مطالبہ ہے وہ اختیاری محبت کا مطالبہ ہے. وجہ طبعی محبت وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور بے اختیاری چیز کا مطالبہ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں, ہر ایک کے گھر میں الگ الگ رات کو جانا, اور پھر فرماتے تھے ایک دعا ہے آپ کی, اللہم ھذا قسمی فیما املک, اے اللہ یہ میری تقسیم ہے, میری اختیار کردہ کہ میں ہر ایک کے گھر جاتا ہوں, یہ تو میرے اختیار میں ہے, لیکن اے اللہ عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے, وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. یہ میری اختیاری چیز ہے جو میں کر رہا ہوں. اے اللہ کل کلا کو اگر عائشہ کی محبت کی زیادتی کی وجہ سے آپ کی طرف سے پکڑ آئے گی تو آپ میری پکڑ نہیں فرمانا, اس لیے کہ وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. تو محبت طبعی اختیار میں نہیں ہوتی, اس کا مطالبہ بھی نہیں ہے. شریعت میں ہر اس چیز کا مطالبہ ہے جو اختیار کے اندر ہو. اسی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا فائدہ سن لیجئے, انشاءاللہ فائدہ دے گا آپ کو جملہ معترضہ کے طور پر. وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں, وسوسے اور خیالات, گندی گندی چیزیں خدا کے خلاف, شریعت کے خلاف, رسول کے خلاف, صحابہ کے خلاف, ادھر ادھر کے ہجوم, مختلف گندی چیزیں وہ آدمی کے دل دماغ میں آتی ہیں اور آدمی کہتا ہے میں تو گمراہ ہو گیا, بھائی میں تو کافر ہوں, نعوذ باللہ, یہ باتیں آتی ہیں. تو اللہ کی طرف سے غیر اختیاری چیزوں کا مطالبہ نہیں ہے. قرآن پاک کی آیت پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. ہمارے رب فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ پاک انسان کی طاقت سے زیادہ اس کو احکام کا ذمہ دار نہیں بناتے. یہ اس کا حاصل مفہوم ہے. اللہ پاک انسان کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف اور ذمہ دار نہیں بناتے. صحابہ عرض کیا, ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول میرے دل میں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں میں زبان پہ نہیں لا سکتا,
میرا جی چاہتا ہے کہ میں جل کے راکھ بن جاؤں، کوئلہ بن جاؤں، تو یہ بہتر ہے، زبان پہ ان گندی باتوں کو نہیں لا سکتا۔ مذہب کے خلاف، خدا کے خلاف، آپ کے خلاف بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ کیا فرمایا؟ اچھا ایسا ہونے لگ گیا تمہارے ساتھ؟ جی اللہ کے رسول بہت زیادہ غمگین، بہت زیادہ پریشان۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ وسوسوں کا آنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی نہیں، یہ مردود ہونے کی نشانی نہیں، یہ تو پکے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ کیوں؟ چور وہیں جاتا ہے جہاں کچھ ہوتا ہے۔ جھگیوں میں، جھوپڑیوں میں چور کا کیا کام؟ وہ تو وہیں جائے گا جہاں سے آسرا ہوگا۔ شیطان چور ہے، ایمان اور عمل پہ ڈاکہ ڈالنے والا ہے، وہ وہیں جائے گا جہاں اس کو اس آدمی کا جنتی ہونا پتہ چل جائے۔ اس لیے گھبراؤ نہیں۔ تو قسم قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ تو یہ چیز جو طبعی محبت ہے اس کا مطالبہ نہیں ہے۔ کس کا مطالبہ ہے؟ شرعی محبت کا مطالبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ شریعت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حکم دیا ہے۔ حضور سے محبت کرو۔ کیوں؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ذات اچھی لگتی ہے، جس کی محبت ہوتی ہے اس کا گھر اچھا لگتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا شہر اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے آپ کے دھرتی کی قسمیں کھائی ہیں، اللہ نے آپ کے سونے کی قسم کھائی ہے، اللہ نے آپ کی زندگی کی قسم کھائی ہے، اللہ نے آپ کی باتوں کی قسم کھائی ہے۔ قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟ قسم اسی کی کھائی جاتی ہے جو عظمت والا ہو۔ ہم مخلوق کے لیے خدا کے علاوہ کسی کے قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اللہ خالق ہے، اللہ کو ہر قسم کی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ آپ کی زندگی کی قسم کھا رہے ہیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی تیری زندگی کی قسم، حضور کی باتوں کی قسم، وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، آپ کے علاقے کی قسم، لا اقسم بہذا البلد والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، بیت اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، بیت اللہ کی شہر کعبہ کی قسم۔ اللہ پاک جس دھرتی پہ حضور چلے، اللہ پاک کو وہ دھرتی اچھی لگی، اللہ پاک نے اپنے نبی کے ان علاقوں کی قسمیں کھائیں۔ تو حضور کی ذات سے محبت، کون سی محبت کا مطالبہ؟ شرعی محبت کا مطالبہ جس کا شریعت میں ذکر ہے۔ عقلی محبت کا مطالبہ، ذرا سوچو تو صحیح کہ انعامات سب سے زیادہ یقیناً اللہ کے ہیں، ہم اللہ کو تو فراموش ہی نہیں کر رہے، لیکن اللہ نے انسان کی صورت میں ایک رہبر بنا کے بھیجا جن کے دل میں قیامت تک کی انسانیت کا درد و غم رکھا، جن کی فکریں قیامت تک کے انسانوں کی فکر کے ساتھ منسلک رہیں، جن کا رونا قیامت تک کے انسانوں کے لیے رونا تھا، جن کی ہدایت کی دعا مانگنا ہر نماز کے بعد قیامت تک کے ہر فرد کی ہدایت کے لیے دعا مانگنا تھا۔ وہ شخص، اس ذات کے لیے یہ ہم عقل سے سوچیں گے کہ بھائی کس سے محبت کرنی چاہیے؟ حجی محبت کے لائق تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات، انسانوں میں، باقی غیر انسانوں میں یعنی خالق وہ اللہ کی ذات، وہ ایمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے ہی ہمارے لیے ان کو بھیجا۔ تو یہ محبت جو محبت عقلی ہے اس کا مطالبہ ہے۔ پھر اگلا قدم، اس محبت عقلی اور شرعی کے اندر اتنا اضافہ ہو، اس محبت عقلی اور محبت شرعی میں اتنا اضافہ ہو کہ یہ محبت طبعی بن جائے۔
اللہ کے رسول کے ساتھ یہ مثال، یہ محبت عقلی اور شرعی کی نشانی کیا ہے؟ طبیعت میں تو میرا کچھ اور ہے، میں جو چیزوں سے محبت کر رہا ہوں، اور ہر وقت ہم اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں کہ یار تیری تو حضور سے محبت ہی نہیں ہے، ہر وقت اپنے دل کو ملامت کرتے ہیں. لیکن محبت شرعی، محبت عقلی ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے، موجود ہے. آج کوئی سرپھرا بدبخت کوئی کھڑے ہو کر کے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے، میں قسم کھاتا ہوں ایمان والے اس کو نہیں چھوڑیں گے، اس کو زندہ دفن کر دیں گے، اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر لیں گے، کسی صورت کے اندر اس کو برداشت نہیں کریں گے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہر مومن کے دل میں چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار ہو، چاہے جیسا بھی ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی کے اندر جا رہے تھے، ایک مین دہلی میں سینما کی لائن میں کچھ لوگ کھڑے تھے ٹکٹ لینے کے لیے، رش تھا، سینما تھا، تو حضرت ساتھ ساتھ اور بھی تھے مسلمان چاہنے والے، علماء، تبلیغ والے بہت سارے ساتھ تھے. تو کسی نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو ان میں کتنے سارے مسلمان کھڑے ہیں، حضرت دیکھو کتنی گندی جگہ ہے، مسلمان کھڑے ہیں. اب حضرت کی تربیت دیکھو آپ، ہاں میں ہاں نہیں ملائی، ہم تو ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ایسے مسلمان تو ایسے ہی ہیں. کبھی بھی مسلمانوں کے بارے میں تبصرہ نہ کریں، منع کیا ہے حدیث میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ کو میں حدیث سناؤں، یہ ترمذی شریف اور سب بڑی کتابوں میں یہ حدیث ہے، کیا کہ مسلمانوں کے خلاف تبصرے مت کیا کرو. اگر تم میں سے کسی نے کہا کہ مسلمان گناہوں میں اور فلانی فلانی چیز میں ہلاک ہو گئے، تو جو تبصرے والا ہے یہ سب سے بڑا ہلاکت میں پڑنے والا ہے. اللہ اکبر. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. تبصرے کرتے ہیں نا لوگ، فلانی جگہ سیلاب آ گیا، ہاں یار یہ تو سارے لوگ گناہ گار تھے، فلانی جگہ ایسا ہوا، ہاں یہ تو گناہ گاروں پہ ایسا ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں. تو کیا فرمایا؟ تبصرے مت کیا کرو. یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ. تبصرے مت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ تبصروں سے تمہیں، تبصروں پر شیطان لگاتا ہے، محنت سے تمہیں ہٹا دیتا ہے. اسی وجہ سے رائیونڈ کی ہدایات میں جب جماعتیں جاتی ہیں اور بیرون ملک جاتی ہیں، اندرون ملک، رائیونڈ کی ہدایات میں اہم ترین نقطہ وہ کیا؟ حالات حاضرہ پہ ایمان والوں کی کمیاں کبھی بھی اپنے بیانات میں مت بیان کیا کرو. ایمان والے تباہ ہو گئے، نہیں بیان کیا کرو. ایمان والوں کے لیے تو دعا کیا کرو. اور وہ آدمی اللہ کو اچھا لگتا ہے جو ایمان والوں کی بخشش کی دعا کرتا ہے. ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ آپ حضرات کو یہ میں حدیث سنا چکا ہوں، اور آپ میں سے کتنوں کے معمول میں ہے، نہیں تو آج اپنے معمول میں کر لیں کہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. جو روزانہ 27 دفعہ پڑھے گا اللہ اس کو 3 نعمتیں دیں گے. اور اگر عربی میں نہیں آتی تو یہ کہو اللہ سارے ایمان والوں کو بخش دے. 27 دفعہ یہ کہو اللہ سارے ایمان والوں کی بخشش کر دے. اگر عربی میں نہیں آتی تو آپ اپنی زبان میں، پشتو میں کہیں، پنجابی میں کہیں، جو زبان آتی، اللہ ایمان والوں کو بخش دے. 27 دفعہ جو روزانہ کہے گا 3 نعمتیں اس کو ملیں گی. نمبر 1، اللہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہر دعا قبول کریں گے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ بھئی 27 دفعہ ایک جملہ کہا میں نے، اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا لیا. نمبر 2، پوری دنیا میں جتنے ایمان والے ہیں ان کے تعداد کے برابر اللہ آپ کو نیکیاں دیں گے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یعنی یہ دن کی اربوں نیکیاں ملیں گی. کیا میرے جیب سے کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا. 1 منٹ گیا بس کہ میں نے 27 دفعہ یہ جملہ کہا. اور تیسری چیز کیا ملے گی؟ اس جملے کی وجہ سے اللہ سارے ایمان والوں کے روزی کے دروازے کھولیں گے. جب سب کے دروازے کھلیں گے تو تیرا بند ہوگا، تیری ہی برکت سے لوگوں کے دروازے کھلے، اللہ تیرا بھی دروازہ کھول دیں گے. یہ 3 باتیں، اس لیے تبصرے مت کیا کرو اور سوچا نہیں کریں. آج ہر آدمی صبح فجر میں یہاں پیچھے بیٹھا ہوا تھا، ابھی نماز نہیں ہوئی تھی، 2-4 لوگ ایسے آ گئے محلے والے ہیں، اور جناب
کبھی اوپر چھت کو دیکھ رہے یوں سوچ رہے ہیں، کبھی یوں دیکھے سوچ رہے ہیں۔ بھئی یہ وقت سوچنے کا ہے، 2-4 منٹ نماز میں باقی ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو۔ ہر چھوٹا بڑا آدمی سوچوں میں ہے کیا ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تجھے رزق ملے گا، تجھے پانی ملے گا، تجھے سب کچھ ملے گا، سوچنا مت۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا اللہ تیری روزی بند کر دیں گے۔ اس لیے مستقبل کو سوچنے والا، کل کیا ہونے والا ہے چھوڑو کل کو، اس وقت کیا کرنا ہے، نقد کیا کرنا ہے، کیا حکم اللہ کا پورا کرنا ہے۔ اس لیے سوچوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شتات الامر، دعا ہے یہ ہمارے نبی کی، اے اللہ متفرق سوچوں سے میری جان چھڑا دے۔ تو ایمان والوں پہ تبصرے نہ کریں۔ تو مولانا الیاس صاحب کا قصہ سنا رہا تھا، سینمے کی لائن میں لوگ کھڑے ہیں، حضرت یہ تو ایسے ہیں مسلمان ہیں کتنے سارے لائن میں کھڑے ہیں، کیا جواب دیا؟ حضرت نے کہا اس وقت اگر کسی ہندو نے ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کی، تم تو سارے پیچھے رہو گے، جان کے نذرانے یہ سینمے والے دیں گے۔ یہ جتنے گناہگار لوگ ہیں تمہارے دل میں ان کی نفرت ہے، خبردار جو کسی کی نفرت تمہارے دل میں آئی، ہر ایک مومن سے محبت کرو۔ مومن، ہمارے نبی نے ایمان والوں سے محبت کی ہے، تو کون سی محبت کا مطالبہ؟ محبت عقلی، محبت شرعی، اس میں اتنی ترقی کر لو کہ محبت طبعی بن جائے، جو کس کو ملی تھی؟ جو حضرات صحابہ کرام کو ملی تھی۔ مشہور قصہ غزوہ احد میں تھوڑے سے فاصلے پر 2-3 کلومیٹر پہ غزوہ احد میں ایک پتہ چلا کہ گھروں سے مستورات بھی نکلی، راستے میں ایک ام کلثوم نامی خاتون ہے، کہنے لگا تجھے پتہ ہے تیرا شوہر مر گیا، شہید ہو گیا۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ ہم نے تو یہ اطلاع ملی آپ شہید ہو گئے۔ آگے گئی، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، تیرا باپ شہید ہو گیا۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا یعنی وہاں پہنچتے پہنچتے یہ خبریں مل رہی ہیں، اور یہ عورت ہر آدمی سے اپنے نبی کی حالت پوچھ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں حضور پہ نظر پڑتی ہے، تو کیا الفاظ ہیں اس عورت کے؟ کہنے لگی کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ علی جلل، اللہ کے رسول آپ کے دیکھنے کے بعد ہر مصیبت آسان ہو گئی، آپ زندہ ہیں، بس سب چیزیں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں رکھتی۔ یہ محبت طبعی ہوتی ہے، یہ عقلی اور یہ ضابطے والی محبت نہیں چلے گی وہاں، سمجھانا رابطے والی ضابطے والی، بس یہ جناب اب وہ باقی دل کسی اور کا اور جناب ضابطے کے ساتھ چلنے والے نہیں چلتے، وہاں تو بے ضابطہ لوگ چلتے ہیں۔ معصوم بچے کو ایک خاتون لاتی ہے، اللہ کے رسول آپ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں، اس بچے کا باپ نہیں ہے، شہید ہو چکا ہے، اور آپ جا رہے ہیں، میں جا نہیں سکتی، عورت ذات ہوں، آپ نے منع کیا ہے، یہ بچہ لے جائیں۔ تو اللہ کے رسول یہ سمجھے اس عورت کا دماغی توازن خراب ہے، کہنے لگی بہن یہ بچہ آپ، میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے راستے میں جہاد میں جا رہے ہیں، اور یہ بچہ آپ لے جائیں۔ تو فرمانے لگے آپ اس بچے کا میں کیا کروں گا؟ کہنے لگی دشمن کی طرف سے آپ کی طرف کوئی تیر آئے گا، آپ کو نہ لگے میرے اس بچے کو لگ جائے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو محبت طبعی کہتے ہیں۔ تو اس ضابطے والی محبتیں نہیں چلیں گی، یہ تو فنا فی محبت الرسول، سر سے لے کر پیر تک جو نبی سے کوئی چیز ثابت ہے بس وہ میرے بدن کا حصہ بنے گی۔ بیٹھ کے پانی پیا ہے نا، میں نہیں پیوں گا کھڑے ہو کے۔ بیٹھ کے پیشاب کیا ہے، میں کبھی بھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کروں گا۔ استنجا کیا ہے آپ نے نا، جی میں استنجا کروں گا کیونکہ نبی نے کیا ہے۔ آپ کندھے گرا کر کے جھک کے چلتے تھے، جی میں بھی ایسے ہی چلوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ قہقہہ کبھی نہیں لگایا آپ نے،
الحمہ جان فرماتی ہے میں نے نہیں دیکھا حضور نے اتنا منہ کھولا ہو کہ وہ تالو کے پاس ایک کوہ ہے، اس کو اردو میں کوہ کہتے ہیں، حضور نے اتنا منہ مبارک کھولا ہو کہ وہ کوہ نظر آئے، کہ ایسا نہیں ہوا۔ جل ضحکہ التبسم، آپ کا زیادہ ہنسنا وہ مسکراہٹ ہوا کرتی تھی۔ میں بھی جی قہقہہ نہیں لگاؤں گا، یہ میرے بس میں ہے، میں سر سے لے کر پیر تک نبی کا نمونہ بنوں گا۔ نبی کی داڑھی تھی میں بھی رکھوں گا، میں نیت کرتا ہوں میں اس داڑھی کو گندے گٹر کے پانی کے اندر نہیں بہاؤں گا، میں اپنے چہرے کی زینت بناؤں گا۔ نبی نے مونچھیں صاف رکھی، میں بھی اپنی مونچھوں کو صاف رکھوں گا۔ نبی نے سر کو چھپا کے رکھا، میں کبھی ننگے سر نہ نماز میں رہوں گا نہ باہر رہوں گا۔ نبی نے تو عمامہ پہنا، میں ٹوپی پہن لوں جیسے صحابہ پہنتے تھے، میں اپنے سر کو چھپا کے رکھوں گا۔ نبی نے پائنچے اونچے رکھے اور یہ فرمایا کہ ٹخنے جو ڈھکے ہوئے ہوں گے وہ دوزخ میں جلیں گے، میں مر جاؤں گا لیکن میں ٹخنوں کو کھول کے نہیں رکھوں گا، میں ٹخنوں کو چھپا کے نہیں رکھوں گا، اپنے پائنچوں کو اوپر رکھوں گا۔ جو جو چیز نبی کی پتہ چلتی جائے یہ اپنے بدن کا حصہ بنائے۔ کیوں؟ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں، میرا ان سے تعلق ہے، میں ان کا امتی ہوں۔ کل قیامت کے دن ان کا چہرہ میرے سامنے ہوگا۔ اللہ ایسا کر دیجئے کہ حضور مجھ سے چہرہ نہ پھیرے۔ اے اللہ، حدیث کی ایک دعا آپ کو سناؤں، اللہم انی اعوذ بک ان تصد عنی وجہک یوم القیامہ، اے اللہ میں آپ سے اس بات کی پناہ لیتا ہوں آپ اپنا رخ کل قیامت کے دن مجھ سے پھیر دے۔ اللہ مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے آپ کا رخ چاہیے، ہمیں اپنے نبی کا رخ بھی چاہیے، صحابہ کا رخ بھی چاہیے، اولیاء کا رخ بھی چاہیے، اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔